اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم بات کریں گے آج لفظ، کلمہ اور ان کی اقسام کے بارے میں۔ لفظ کا معنی پھینکنا ہے۔ ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اقسام دو ہے، ایک کلمہ کہتے ہیں بامعنی لفظ کو، دوسرا مہمل یعنی بے معنی لفظ۔ چونکہ مہمل کا کوئی معنی نہیں، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہم بات کریں گے کلمہ کی۔ اب یہ جو کلمہ ہے اس کی اقسام جو ہے وہ تین ہیں، ایک اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف۔ پہلے ہم نے بتایا لفظ کی دو قسمیں ہیں، بامعنی لفظ اس کو کہتے ہیں کلمہ، بے معنی لفظ اسے کہتے ہیں مہمل۔ اور بامعنی لفظ یعنی کلمہ جسے کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں، ایک تو اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ اب اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کے نام یا صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اسے اسم کہتے ہیں۔ تو اسم میں دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی نام دیکھا، نام سنا، کسی کا نام سنا، یا کوئی ایسا لفظ سنا جو صفت استعمال ہوتی ہے، جو اچھائی یا برائی بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یاد رکھو پھر چاہے وہ نام ہو یا صفت ہو وہ پھر اسم ہے۔ جہاں بھی آپ نام سنو گے تو وہ اسم ہے، جہاں بھی آپ صفت سنو گے تو وہ اسم ہے۔ مثلا اللہ، یہ کیا ہے؟ نام، اس ذات کا نام جو عبادت کے لائق ہے، جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، تو اس کا نام ہے اللہ۔ تو یہ اللہ نام ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ محمد اس ذات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام آخری بار جس کے ہاتھ میں پیغام دے کر بھیجا ہے، تو اس کا نام ہے محمد۔ تو یہ بھی اس نام ہے، اس لیے اسم ہے۔ مکہ تو یہ بھی نام ہے، جگہ کا نام ہے، اس لیے اسم ہے۔ غفور، بخشنے والا، یہ صفت ہے۔ فلانی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی صفت غفور ہے، بخشنے والا۔ تو یہ غفور جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو جب یہ صفت ہے تو پھر یہ اسم ہے۔ رسول یہ کیا ہے؟ یہ رسول بھی صفت ہے، رسول پیغام پہنچانے والا۔ باب، دروازہ، کسی چیز کا نام ہے تو اسم ہے۔ غرفت، کمرہ، مثال تو نام ہے تو اس لیے اسم ہے۔ شمس، سورج، نام ہے تو اسم ہے۔ طفل، بچے کو کہتے ہیں آدمی، تو نام ہے یہ۔ جب نام ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ ماؤن، پانی، نام ہے تو اسم ہے۔ صادق، سچا، صفت ہے تو اسم ہے۔ صالح، نیک، صفت ہے تو اسم ہے۔ فاسق، گنہگار، فسق کرنے والا، صفت ہے تو اسم ہے۔ کوكب، تارا، نام ہے تو اسم ہے۔ تو سمجھ میں آئے؟ تو جب بھی آپ نام سنو گے یا صفت، کوئی ایسا لفظ سنو گے جو نام ہوگا یا صفت ہوگا تو وہ ضرور یقینی طور پر کیا ہوگا؟ پھر وہ اسم ہوگا۔ یہ اسم۔ اسی طریقے سے فعل ہے دوسرا، کلمہ کی دوسری قسم یعنی فعل، ایسا لفظ جس سے
کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کا تعلق کسی زمانہ یعنی ماضی یا حال یا مستقبل سے بھی ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جس میں کام کا تذکرہ ہو، ایک بات، دوسری بات یہ کہ جس میں وقت موجود ہو۔ اگر ایسا لفظ ہے جس میں کام کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے اور وقت موجود ہے، پھر وہ فعل ہے۔ پھر کیا ہے وہ؟ فعل۔ مثال کے طور پر خلق، اس نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے کام کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے اور وقت بھی موجود ہے، کیا پاسٹ میں، ماضی میں، تو اس لیے یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے یخلق، وہ پیدا، یخلق کا معنی ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے یا کرے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا، تو یہ یخلق بھی فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیوں ہے فعل؟ کیونکہ اس میں کام کا ذکر ہے، پیدا کرنا کام ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس میں وقت بھی موجود ہے، کرتا ہے یا کرے گا، یہ وقت، اس وقت کرتا ہے یا آگے کرے، وقت موجود ہے، تو اس سے یہ فعل ہے۔ جب دو یہ چیزیں ہوں گی، کام کا ذکر اور وقت، تو پھر فعل۔ اسی طریقے سے یعبد، نعبد، یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں۔ یہ یعبد نعبد، اس میں بھی کام کا ذکر ہے، عبادت کرنے کا ذکر ہے، عبادت کام ہے، عبادت کرنا کام ہے، اور دوسرا وقت بھی موجود ہے، اس لیے یہ دونوں بھی فعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ اہم پوائنٹ، یعنی فعل اس لفظ کو ہم کہتے ہیں جس میں وقت بھی موجود ہوگا اور کام کا ذکر بھی، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایسا اسم ہے جو کسی کام کا نام ہو، یاد رکھیں، نام، جب بھی نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ اب اگر کام کا نام ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ چھن، کشمیری میں ہم کہیں چھن، کھانا، پینا، سونا، جس کو عام طور پر اردو میں لاسٹ میں نانا آتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مصدر ہوتے ہیں۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر میں کام کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن اسم، یاد رکھیں، اسم مصدر، پہلی بات مصدر ہوتا ہے اسم، کیا ہوتا ہے؟ اسم۔ اور اسم مصدر کہتے ہیں اس لفظ کو جس میں کام کا نام ہو۔ جب کام کا نام ہو پھر کیا ہے؟ وہ اسم، وہ پھر کام، فعل نہیں۔ یعنی اسم مصدر وہ اسم ہے، وہ لفظ ہے جو ہمیں کام کے بارے میں تو بتائے لیکن اس میں وقت موجود نہیں ہوگا، صرف کام کا ذکر ہوگا، یعنی کام کا نام وہاں پہ ہوگا لیکن وقت موجود، اس لیے وہ اسم۔ مثال کے طور پر عربی میں لفظ ہے ضربن، ضربن مارنا۔ اس ضربن مارنا، اس میں کام کا ذکر تو ہے لیکن وقت موجود ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے مارتا ہے یا مارا یا مارے گا یا تو مار، یہ یا تو مت مار، یہ بیان کیا گیا، تو وقت، اس میں کام ہے لیکن وقت موجود، اس لیے یہ اسم، اس لیے یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے، اور اس کو کہتے ہیں اس میں مصدر، کیونکہ یہ یعنی کام کا نام ہے، جب کام کا نام ہے پھر یہ اسم، فعل نہیں۔ اسی طریقے سے تو آپ نے یہ فرق یاد رکھا، مصدر اور فعل میں فرق کیا ہے؟ مصدر اور فعل میں فرق یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے۔ کسی زمانے کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کو افعال کی دنیا سے باہر نکال دیا گیا، یاد رکھیے یہ اہم پوائنٹ۔ باہر نکال دیا گیا، لہذا مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یاد رکھیے، میں نے ابھی بھی کہا اگر کام کا ذکر بھی ہوگا وقت بھی ہوگا پھر فعل ہے۔ اگر اب کوئی لفظ ہے اس میں کام کا ذکر ہے وہ اصل میں فعل ہے پھر، لیکن اب اس میں وقت موجود نہیں ہے، پھر فعل سے اس کو نکالا جائے گا، اسے مصدر شمار کیا جائے گا، تو پھر وہ اسم مصدر ہے۔ تو مصدر کے لیے صرف کیا ہوتا ہے؟
فعل کا کام کا ذکر، وقت نہیں، لیکن فعل میں وقت بھی ہوتا ہے، کام کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا عبادت کرنا، اس میں کام کا تو ذکر ہے لیکن وقت نہیں، اس لیے یہ مصدر ہے، اس میں مصدر ہے۔ امر حکم، کام کرنا یا حکم کرنا، امر، اس میں وقت موجود نہیں، اس لیے فعل نہیں ہے بلکہ مصدر ہے۔ نہی، منع کرنا، اس میں وقت کا ذکر نہیں ہے، جو وقت کا ذکر نہیں ہے اس لیے یہ لفظ اب فعل نہیں رہا بلکہ یہ اسم مصدر ہے۔ اب تیسری قسم جو ہم بتا رہے تھے، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم بھی بتایا، فعل بھی بتایا، اور اب ہے حرف۔ حرف کہتے ہیں اس لفظ کو جو نہ اسم ہو اور نہ ہی فعل، اسے حرف کہتے ہیں۔ جو لفظ عربی میں الفاظ کی 3 ہی قسمیں ہیں، 3 ہی اقسام ہیں، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب اگر ایک لفظ نہ اسم ہے نہ فعل ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر حرف ہوگا۔ حرف جو ہوتا ہے یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں ہے حرف، عربی میں الہ جس کا مطلب ہوتا ہے تک، کو، طرف۔ اسی طریقے سے اور ایک حرف ہے عربی میں من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام۔ اسی طریقے سے فی کا مطلب ہوتا ہے ان، میں۔ اسی طریقے سے الا کا مطلب ہوتا ہے آن، پر، اوپر۔ سمجھے؟ یہ ہے وہ الفاظ جو حرف ہے، جو حروف ہے۔ کیا ہے؟ حرف کی جمع ہے حروف۔ حرف جو ہے، حرف کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ۔ یہ جو حرف ہوتا ہے نا، یہ حرف کیا کرتا ہے؟ یہ اسم کا کنارہ یہ ایک لفظ کا کنارہ دوسرے لفظ سے ملاتا ہے۔ ایک اسم یہاں ہے، دوسرا اسم یہاں ہے، اب ان 2 اسموں کو ملاتا ہے یہ حرف۔ یہ حرف کیا کرتا ہے؟ ایک اسم کا کنارہ ملاتا ہے دوسرے اسم کے کنارے سے، اس لیے اسے حرف کہتے ہیں۔ حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ یہاں ایک فعل کو ملاتا ہے دوسرے اسم سے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اسے حرف کہتے ہیں۔ یاد رکھیے عربی زبان میں اگر کسی ورڈ کو آپ دیکھو گے شروع میں الف لام، الف، تو وہ پھر خاص کا معنی دیتا ہے۔ وہ الف لام کیا معنی دیتا ہے؟ خاص کا معنی۔ جیسے انگلش میں ڈیفینٹ آرٹیکل دا ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی میں الف لام کسی عام چیز کو خاص بنانے کے لیے الف لام ایڈ کرتے ہیں شروع میں، اس سے وہ دا کا میننگ نکلتا ہے، خاص کا معنی نکلتا ہے۔ اس کے برعکس عام طور پر، ہمیشہ نہیں لیکن عام طور پر، جس ورڈ کی آخر میں عربی میں تنوین ہوگی، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، تو وہ لفظ ہوتا ہے عام طور پر اسم نیکرہ، جس کے شروع میں الف لام ہوگا وہ اسم معرفہ، یعنی اسم خاص، ڈیفینٹ نہ ہو، اور جس کے آخر میں تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، وہ اسم نیکرہ، انڈیفینٹ نہ ہو، اسم عام، وہ ہوتا ہے اسم عام۔ لیکن یاد رکھیں یہ چیز، یہ دونوں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں دونوں ایک لفظ پر نہیں آ سکتے۔ ایک وقت میں ایک ہی آ سکتے ہیں، یا شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ یاد رکھا؟ جس طرح انگریزی میں عام اسما کو خاص یعنی معرفہ کرنے کے لیے دا لگایا جاتا ہے، اسی طرح عربی میں عام اسما یعنی نکرہ کو خاص معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال کیا جاتا ہے۔ تنوین کا معنی ہوتا ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز۔ اسم کے آخر میں 2 پیش،
دو زبر دو زیر کو تنوین. یاد رکھیں نمبر 1 یہ جو الف لام آتی ہے یہ ہمیشہ آتی ہے صرف اسم پر. کس پر؟ یہ فعل پر نہیں آ سکتا. الف لام کس پر نہیں آ سکتا؟ الف لام فعل پر نہیں آ سکتا. الف لام حرف پر نہیں آ سکتا. یہ ہمیشہ جب بھی آئے گی تو کس پر؟ اسم پر. تو اٹ از ون آف دا سمبل. یہ ایک نشانی ہے اسم کو پہچاننے کی. اس لیے جب بھی آپ الف لام کسی ورڈ کے شروع میں دیکھو گے تو وہ پھر ضرور ہوگا اسم. وہ ہرگز فعل نہیں ہوگا, وہ ہرگز حرف نہیں. اسی طریقے سے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین دیکھو گے, اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ تنوین دیکھو گے, کیا دیکھو گے؟ تنوین دیکھو گے, دو زبر یا دو زیر یا دو پیش. تو پھر وہ تنوین سے آپ کو معلوم پڑے گا وہ اسم ہے. کیا ہے؟ کیونکہ تنوین صرف اسم کو آ سکتی ہے, فعل کو تنوین نہیں آتی, حرف کو تنوین نہیں آتی. تو اسم کو پہچاننے کی دو نشانیاں آپ کے پاس آ گئی, دو سمبلز آ گئے آپ. ایک تو الف لام شروع میں, دوسرے آخر میں تنوین. اور ایک بات یاد رکھیں یہ کہ ہم نے کہا البتہ دونوں ایٹ اے ٹائم نہیں آ سکتی, کیونکہ الف لام خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, تنوین عام بنانے کے لیے. تو کیا کوئی شخص ایک ہی وقت میں خاص بھی اور عام بھی ہو سکتا ہے؟ یا خاص ہی ہو سکتا ہے یا عام, اس لیے دونوں میں سے ایک ہی آ سکتے ہیں. اور ایک پوائنٹ یہ یاد رکھے, تنوین اور نون ساکن جو ہوتے ہیں, تنوین اور نون ساکن, نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر سکون ہوتی ہے, سکون جزم جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے. اصل میں یہ جو تنوین ہے نا, یہ تنوین اصل میں نون ساکن ہی ہے. کیا ہے اصل میں؟ البتہ فرق یہ ہے تنوین آ سکتی ہے ایک لفظ کے صرف آخر میں, بیچ میں تنوین آ سکتے ہیں, بیچ میں بھی یہ تنوین آ سکتے ہیں ایک لفظ کے صرف آخر میں, ایک اسم کے آخر میں, بیچ میں نہیں. لیکن نون ساکن بیچ میں بھی آ سکتے ہیں اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے اگر کسی لفظ کے آخر میں نون ساکن ہو, یہی وجہ ہے اگر کسی لفظ کے آخر میں نون ساکن ہو, یہ تنوین ہو, نون ساکن نہیں تنوین ہو, تو اس وقت پھر اگر اس لفظ کو آگے والے لفظ سے ملانا ہوگا تو اس وقت اس تنوین کو چینج کرتے ہیں نون ساکن میں. اور نون جب ساکن ہے, لیکن عربی کا اصول ہے الساکن اذا حرک بالکسر. اگر ساکن کو پیچھے ساکن حرف ہے اس کو آگے والے حرف سے ملانا ہے تو اس کو زیر دینی پڑتی ہے. کیا دینی پڑتی ہے؟ زیر دینی پڑتی ہے. تو اس لیے پھر ہم اس کو نون کے نیچے زیر دیتے ہیں, اسی کو ہم کہتے ہیں نون قطنی. جیسے ویل لکل ہمزۃ, تو پھر چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے نیچے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نون قطنی. کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی. سمجھ میں آئے؟ یہ یہاں پہ ضمنی ایک بات آئی تھی. تو آپ نے یہ یاد رکھا, علامات جو اسم کی ہے وہ کیا ہے؟ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو یا شروع میں الف لام ہو وہ لازماً اسم ہوگا. وہ البتہ الف لام اور تنوین اسم پر اکٹھے نہیں آتے. الف لام اور تنوین کسی اسم پر اکٹھے نہیں آ سکتے. شروع میں الف لام آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں آئے, اور اگر آخر میں تنوین استعمال ہو تو شروع میں الف لام نہیں آئے. مثلا ہم کتاب لیں گے, اس کو ہم یہ نہیں لکھ سکتے الکتاب بن, ال بھی لایا بن بھی لایا نہیں, یا الکتاب بو یا کتاب بن, الکتاب بن نہیں, ال بھی
دو پیش بھی نہیں. اگر الف لام آئے گا پہلے تو پھر آخر میں تنوین نہیں رہے گی, پھر یہاں آخر میں ایک ہی پیش, ایک ہی زبر, ایک ہی زیر رہے گی, دو نہیں. یہ ڈبل حرکت جو ہوتی ہے تنوین وہ نہیں آئے گی. الف لام کا استعمال جو ہم نے کہا وہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ بعض اسما کے شروع میں, یاد رکھیں بعض اسما کے شروع میں الف لام ہم لاتے ہیں. وہ الف لام اکثر و بیشتر ہم کسی اسم کو, عام اسم کو خاص بنانے کے لیے لاتے ہیں. اب اگر کسی ورڈ کے شروع میں الف لام ہم نے لایا, اب اس میں یہ لام جو ہے یہ لام پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھایا جائے گا؟ اس کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں, حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ اور شمسیہ. حروف قمری کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو حروف قمری, ہاں جو لفظ, جو الفاظ حروف قمری سے شروع ہوں گے, جو الفاظ حروف قمری سے شروع ہوں گے, اگر ان کے شروع میں الف لام ہم ایڈ کریں گے تو لام وہاں پہ ضرور پڑھا جائے گا. الف کبھی پڑھا جائے گا, کبھی نہیں. اگر الف شروع میں آ گیا پھر الف بھی پڑھا جائے گا, اگر بیچ میں آ گیا الف سے پہلے اور کوئی بھی حرف بھی تھا تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا. اس کے برعکس جیسے ہم کہتے ہیں القمر, مثال کے طور پر القمر, اس القمر میں جو لام ہے اس میں لام پڑھا جاتا ہے. لام القمر لام پڑھا جاتا ہے. لام پر سکون ڈالا جاتا ہے, سکون ہوتی ہے, سکون دی جاتی ہے القمر. اگر یہاں پہ الف بھی پڑھا گیا کیونکہ الف سٹارٹ میں آ گیا, اگر بیچ میں آئے گا تو پھر الف بھی نہیں پڑھا. والقمر, ول اگر واو ایڈ کریں والقمر تو یہاں والقمر, تو والقمر اس میں واو آ گیا الف سے پہلے تو اس سے الف بھی نہیں پڑھا گیا. تو الف اگر شروع میں آئے گا تو پھر پڑھا جائے گا, اگر بیچ میں پھر نہیں پڑھا جائے گا. البتہ لام اس میں حروف قمریہ میں ضرور پڑھا جاتا ہے. اس میں قاف, اس میں ورڈ اصل میں ہے قمرون. کیا ہے؟ قمرون. قمرون سٹارٹ ہوتا ہے قاف سے, قاف ہے حروف قمری. اب اگر الف لام اس کو خاص بنانے کے لیے لائیں گے تو یہاں پہ لام پڑھا جائے گا. اور البتہ بعض اسما ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ لام جو ہوتا ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے. کیا ساکت ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ لام سائلنٹ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ یہ نہیں پڑھا جاتا ہے. لکھا تو جاتا ہے لام لیکن لام پڑھا نہیں جاتا, بلکہ حروف شمسیہ جو ہوتے ان پر تشدید دی جاتی ہے اور وہی ڈبل پڑھے جاتے ہیں. اور تو حروف شمسیہ میں اگر کوئی لفظ حروف شمسیہ سے سٹارٹ ہوتا ہو اور پھر ہم اسی لفظ کو الف لام پہلے لگائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ لفظ جو بنے گا اس میں لام ہرگز نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لام سائلنٹ رہے گا. اور الف جو ہے وہ اگر شروع میں آ گیا پھر الف پڑھا جائے گا, اور اگر بیچ میں آ گیا پھر الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. جیسے الشمس, یہ اصل میں شمسن ورڈ ہے. شمسن ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے شین سے, شین ہے حروف شمسی. اب اس کو خاص بنانے کے لیے الف لام لایا ہوں. جب الف لام ایڈ کیا چاہے خاص بنانے کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے الف لام ایڈ کرتے ہیں, جنس بتانے کے لیے بھی, خاص ذات بتانے کے لیے بھی, یا اور کوئی بھی مقصد نہیں. تو اب جو الف لام لایا, لام اس میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہی شین ڈبل پڑھا جائے گا. الف پڑھا جائے گا اگر سٹارٹ میں آ گیا تو الشمس. اگر کوئی اور لفظ آ گیا, یہاں کوئی اور حرف آ گیا پہلے الف سے پہلے تو پھر الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. مثال والشمس سے الف نہیں پڑھا جائے گا. لکھا تو جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. سمجھ میں آئے؟
تو یہ الشمس کی مثال آپ ذہن میں رکھیں اس کے لیے. جس الف لام کے بعد والے، اگر آپ عام طور پر یہ یاد بھی رکھیں گے، عام طور پر اعراب زبر زیر پیش تشدید یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو قرآن ہوتا ہے یہاں. تو اس لیے اگر آپ کسی ورڈ میں تشدید دیکھو گے، یعنی الف لام کے بعد والے حرف پر بعد والے حرف پر شد یعنی تشدید ہو تو اس کا پھر لام نہیں پڑھا جاتا. اگر آپ کیا کرو گے، جس الف لام کے بعد والے حرف پر شد یعنی تشدید ہو اس کا الف لام نہیں پڑھا جاتا، اس کا الف لام نہیں پڑھا جاتا. اور جس الف لام کے بعد حرف پر شد نہ ہو اس کا الف لام پڑھا جاتا ہے. البتہ جس کے بعد یعنی جس الف لام کے بعد تشدید نہیں ہوگی تو اس میں اگر ایک ورڈ ہے، اس ورڈ میں الف لام آ گیا، الف لام کے بعد تشدید آ گئی، پھر وہاں پہ جہاں پہ یہ تشدید آ گئی الف لام کے بعد والے حرف پر، الف لام کے بعد والے حرف پر تشدید آ گئی، پھر لام وہاں نہیں پڑھا جائے گا، لام سائلنٹ رہے گا. البتہ اگر کوئی ورڈ آیا، اس ورڈ میں الف لام آ گیا، الف لام کے بعد جو حرف آیا اس پر تشدید نہیں ہے، پھر لام وہاں پڑھا جائے گا. اور یہ یاد رکھیے اسم کی جو تاریخی اقسام ہیں، یعنی ڈیفینیشن کے لحاظ سے اسم کی، یعنی تاریخ کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں. ایک تو اسم ذات اور دوسرا اسم صفت. اسم ذات اور اسم ذات کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی ذات، جو کسی بھی چیز یعنی جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ذات کہتے ہیں. یاد رکھیے اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کسی بھی چیز چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ذات کہتے ہیں. اور دوسرا ہے اسم صفت، جو اسم کسی صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اس کو اسم صفت کہتے ہیں. جو اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے اسم صفت. اسم ذات کی آپ مثالیں لیں گے. اسم ذات جو بتایا ہم نے کہ یعنی کسی بھی چیز جاندار یا بے جان کے نام کو جو ظاہر کرے اسے اسم ذات کہتے ہیں. مثال کے طور پر المسجد نام ہے جگہ کا تو یہ اسم ذات. قلم چیز کا نام ہے اسے ذات. الجنت باغ جگہ کا نام، اچھا اس لیے ذات اسم ذات. کعبۃ چیز کا نام جگہ کا نام تو اس لیے اسم ذات. الورق چیز کا نام اسم ذات. اچھا ورق پتا لیف یہاں ورق اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا دارن گھر، اچھا یہ جگہ کا نام اس لیے ذات. الطعام کھانا اس لیے ذات، کھانے کی چیز کو کہتے ہیں. ظل سایہ شیڈو ذات. الجسم جسم اس لیے یہ بھی کیا ہے پھر یہ بھی ذات. اچھا یدن ہاتھ یہ بھی ذات اسم ذات. قمیص اسم ذات. الغار اسم ذات جگہ کا نام. الکرسی نام چیز کا بیٹھنے کی چیز کا. اچھا کرسی ذات اسم ذات. قدم اسم ذات. البنت لڑکی اسم ذات. ولد لڑکا اسم ذات. العین آنکھ دیکھنے کی چیز کا نام اسم ذات. اذن کان سننے کے جسم کے اعضاء کا نام. اچھا عضو کا نام اس لیے ذات. اسی طریقے سے اسم صفت ہم نے بتایا جو لفظ اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں. مثال کے المسلم اسلام قبول کرنے، اسلام لانے، سر تسلیم ہم کرنے والا، جھکنے والا. اچھا تو یہ جس میں بھی یہ صفت موجود ہوگی جھکنے کی صفت تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں. یا کسی کا نام ہوتا ہے مسلم. مومن یہ بھی اسم صفت
جس میں ایمان ہوگا، جس میں ایمان کی صفت ہوگی. یاد رکھیں ایک پوائنٹ یہاں پہ، بعض اوقات کچھ الفاظ اس میں ذات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال. الکافر، کافر کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، صفت، اس لیے اس میں صفت. فاسق، گنہگار، کیا یہ نام ہے کسی کا؟ نہیں، یہ صفت ہوتی ہے. الصالح، نیک، نام ہے نیک کسی کا یہ؟ شاعر، 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 نام ہوتا ہے نا، صفت، کوئی وہ شاعر ہے، یعنی شاعر، جس میں شعر جو جس کا تعلق شاعری سے. العالم، علم والا. جاہل، جہالت والا، لا علم، ان پڑھ، جاہل. اچھا، الجدید، نیا، ہاں یہ بھی صفت. اسی طریقے سے السمیع، سننے والا. علیم، علم والا. یہ سارے ہیں اس میں صفت. کیا ہے اس میں صفت؟ یہ سمجھ میں آیا؟ تو آج ہم نے جو بات کی ہے وہ اسم کیا، یہ لفظ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے. اچھا، لفظ کی اقسام کیا ہے. اچھا، یہ جو کلمہ ہے اس کی اقسام کیا ہے. اسی طریقے سے کلمہ جو ہے اس کی کیا اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، اس میں مصدر کیا ہوتا ہے، اس مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے. تنوین اور الف لام کس چیز کی نشانی، اسم کی. اسی طریقے سے تنوین اور الف لام ایک ساتھ نہیں آ سکتے. الف لام کہاں ساکن رہے گا، کہاں لام پڑھا جائے گا، کہاں لام خاموش رہے گا، وہ بتایا ہم نے. اس میں ذات ہم نے بتایا، اس میں صفت ہم نے بتایا. سمجھے آپ؟ تو یہ تھا آج کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.